وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، جرابوں پر مسح کرنے کے حوالے سے کہ وضو کی حالت میں جرابیں پہنی، مسح کر رہا ہے، پھر اس کو اتار دیا، پھر اس کو دوبارہ جب پہنا تو وضو کی حالت میں ہی دوبارہ ابھی اس کا وضو تھا اس نے پہن لی ہیں، مسح کرنا پڑے گا؟ نہیں جی، صحیح بات یہ ہے ہماری تحقیق میں کہ جب تک بندے کا وضو قائم ہے، وضو کی حالت میں وہ جرابیں اگر اتار دیتا ہے، پھر وضو اگر اس کا ختم نہیں ہوا، حدث لاحق نہیں ہوا، تو اسی حالت میں اگر وہ دوبارہ پھر جرابیں پہن لیتا ہے تو اس پر مسح کر سکتا ہے، کیونکہ وہ وضو کی حالت میں جرابیں پہنی ہے نا اس نے۔ جو وضو کی حالت میں وہ اپنی جرابیں جتنی دفعہ مرضی اتارے، جتنی دفعہ مرضی پہنے، جب تک حدث لاحق نہیں ہوگا تب تک وہ انہی جرابوں پر مسح کر سکتا ہے، چاہے اتار کے اس نے دوبارہ پہنی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ پوسٹ ہے جی، قبر میں کام آنے والے 7 اعمال۔ اچھا جی، انس بن مالک رضی اللہ عنہ والی اس میں ایک روایت درج ہے صحیح الجامع کے حوالے سے۔ وہ 7 کام کون سے ہیں؟ کسی کو علم سکھایا ہو، نہر کھود کر پانی جاری کروایا ہو، پانی کا کنواں بنوایا ہو اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوں، درخت لگایا ہو، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوں، مسجد بنوائی ہو جس کا ثواب قیامت تک ملتا رہے گا، قرآن کو میراث بنایا ہو، جی کسی کو سکھایا یا لے کر دیا ہو، اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑی ہو جو اس کے لیے دعا کرتی ہو۔ اچھا جی، کہتے ہیں یہ 7 چیزوں والی جو روایت ہے نا، یہ تو ثابت نہیں ہے۔ سب یجری للعبد اجرہن من بعد موتہ، یہ روایت تو ضعیف ہے، سند اس کی صحیح نہیں ہے۔ مسند بزار وغیرہ کے اندر محمد بن عبید اللہ الارزمی اس میں متروک راوی ہے، تو روایت تو ثابت نہیں ہے۔ باقی وہ حدیث صحیح مسلم کے اندر آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو انقطع عنہ عملہ، تو اس کے اعمال کا سلسلہ جو ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، مگر 3 کام ایسے ہیں کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ وہ صحیح مسلم والی روایت جو ہے نا اس کو سامنے رکھ لیں جی۔ یہ جو 7 والی روایت ہے یہ تو بھائی سندن ضعیف ہے، باقی واللہ عالم اس میں میرے مدلس راوی بھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بھائی نے پوسٹ بھیجی ہے جی، بدشگونی، نیک فال اور جن چیزوں میں نحوست ہے ان کے بیان میں صحیح۔ اچھا جی، آگے مسلم شریف کا حوالہ دے کے لکھا ہے روایت کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ عبداللہ سے مراد عبداللہ بن عمر ہے، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا اور نہ بدشگونی کی کوئی حقیقت ہے، اور نحوست 3 میں ہو سکتی ہے، عورت، گھوڑا اور مکان۔ کہتے ہیں جی اس کی وضاحت، مطلب یہ حدیث تو صحیح ہے، یہ تو بخاری کے اندر بھی آتی ہے، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ اگر نحوست ہوتی تو 3 چیزوں میں ہوتی، عورت میں، گھوڑے میں اور گھر میں، لیکن اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر ہوتی مطلب کہ نہیں ہے، نحوست نہیں ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر 2 معبود ہوتے تو ضرور فساد ہوتا، اس کا مطلب ہے 2 معبود نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔